جہاں تک کہ سوال قرآن مجید کا ہے، میں نے قرآن مجید میں 26 آیتوں کا ذکر کیا ہے کہ 26 آیتیں اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی۔ یہ 26 آیتیں آتنکی ذہنیت کو پرموٹ کرتی ہیں۔ یہ 26 آیتیں انسان کے دلوں میں انسان کے لیے نفرت بٹھالتی ہیں۔ یہ 26 آیتیں دھرم میں بھید بھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ یہ 26 آیتیں ظلم کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔ کل ملا کر اگر مسلمان ان 26 آیتوں پر غور سے پڑھے گا اور اس کے معنی سمجھے گا تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کو وہ جائز کہے گا۔ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی طرف سے کتاب بن کے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کی آیتیں رسول کو جبریل لا کے دیتے تھے اور رسول اپنی امت کو حوالے کر دیتے تھے۔ رسول کے انتقال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر اور دوسرے خلیفہ عمر نے طے کیا کہ رسول کی آیتوں کو، سوروں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک کتابی شکل دی جائے۔ جب سوروں اور آیتوں کو اکٹھا کرنے کی بات چلی تو حضرت علی علیہ السلام ایک قرآن مجید لے کر آئے خلیفاؤں کے دربار میں، اور خلیفاؤں نے حضرت علی کا قرآن لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ کچھ الگ تھا یا آپ کچھ الگ پیش کرنا چاہتے تھے؟ قرآن مجید کو لکھا گیا پہلے خلیفہ کے دور میں اور دوسرے خلیفہ کے دور میں۔ وہ قرآن مجید چلتا رہا۔ دوسرے خلیفہ کے انتقال کے بعد جو دوسرے خلیفہ کی بیٹی تھیں، بدقسمتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی تھی، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تیسرے خلیفہ کا دور آیا جب تیسرے خلیفہ کو یہ پتہ چلا کہ بہت سے قرآن مجید قوم و امت میں پڑھے جا رہے ہیں، تو تیسرے خلیفہ نے فوراً حفصہ کے گھر سے قرآن مجید کو منگوایا اور کہا کہ میں اس کی کاپیاں کرا کر آپ کو واپس کر دوں گا، اور حفصہ نے وہ قرآن مجید تیسرے خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ تیسرے خلیفہ نے اس قرآن مجید کی کئی کاپیاں بنوائیں اور یہ اعلان کر دیا کہ یہی مکمل قرآن ہے، اور جتنے بھی قرآن اس وقت امت کے پاس میں ہیں وہ سب جلا دیے جائیں بغیر ویریفیکیشن کے۔ کیا سب کے سب غلط تھے؟ کیا مولا حضرت علی کا قرآن بھی غلط تھا جو آپ نے لینے سے انکار کر دیا؟ آپ کیونکہ اس کرسی پر تھے، آپ خلیفہ تھے اسلام کے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے تھے۔ آپ نے قرآن کتابی شکل میں عوام کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ آج سے یہی ایک قرآن ہے۔ آج تک جو اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو ایک طرح سے کتاب عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت تیسرے خلیفہ کے مر جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام خلافت پر آئے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے، سنی عالم دینوں کا کہنا یہ ہے، سنی ملاؤں کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ شیعہ خلیفاؤں کے لکھے ہوئے قرآن کو مان رہے ہیں، وسیم رضوی نے جو کہا اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔
یہ وہ ملا ہیں، یہ وہ امامے ہیں جو یہودیوں کے، جو وہابیوں کے، جو خلیفاؤں کے جوتیوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس قرآن مجید کو یہ کہہ کر مان لیا، اور آج وہ یہ کہہ کر ہماری بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ جب حضرت علی نے اس قرآن کو صحیح کہا اور ہمارے حضرت علی کے بعد جتنے بھی امام آئے انہوں نے اس قرآن مجید پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، تو کوئی شخص بھی اب اس قرآن مجید پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ حضرت علی جب چوتھے خلیفہ بنے تو اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوتی تو وہ فوراً صحیح کر دیتے۔ حضرت علی بے حساب طاقتور بھی تھے، علمی بہت بڑی شخصیت تھی، نہ وہ اب پیدا ہوگی۔ انہوں نے ایک مصلحت کے تحت قرآن مجید میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اور جیسا تھا اس کو ویسے ہی چلنے دیا۔ اگر وہ اس میں ایک الف زیر کا بھی فرق کرتے تو یہ کہا جاتا کہ صاحب یہ تو مولا علی نے قرآن مجید میں چھیڑ چھاڑ کر دی۔ کچھ لوگ ابو بکر، عمر اور عثمان کے قرآن کو مانتے ہو، کچھ لوگ علی کے قرآن کو مانتے ہو، لیکن مولا علی نے یا کسی بھی امام نے جو 26 آیتیں جنہیں ہم نے چیلنج کیا ہے کہ یہ جھوٹی آیتیں ہیں، یہ قرآن مجید میں خلیفاؤں نے صرف اس لیے پرو دی ہیں اللہ کے نام سے کہ یہ دنیا میں ظلم و زیادتی کر سکیں، یہ دنیا میں دوسرے ملکوں پر چڑھائی کر کے ان کی دولتوں کو لوٹ سکیں، وہ دنیا میں غیر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر کے ان کو زبردستی مسلمان بنا سکیں۔ مولا علی نے عرب سے کسی دوسرے ملک میں چڑھائی نہیں کی، مولا علی نے کبھی تلوار کی نوک پر اسلام کو قبول کروانے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے کسی امام نے ایسا کوئی بھی عمل نہیں کیا جو ان 26 آیتوں میں ہدایت دی گئی ہے، کسی امام نے ایسا عمل نہیں کیا کہ انسان کو بے گناہ مار دے، دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے، بے وجہ کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کرے، وہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے اس کو جبراً مسلمان بنائے، کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ ایک سازش تھی قرآن مجید کے ساتھ میں کہ رسول کے ذریعے جو آیتیں اور جو سورے آئے تھے ان میں کچھ اس طرح کے آیتیں اور سورے پرو دیے جائیں جس کا فائدہ ہم اٹھا کر پوری دنیا پر قبضہ کر سکیں، لوٹ کر سکیں، اور ایک دولت مند اسلام بنا سکیں، اور اس پر ہم عیش و عیاشی کریں۔ لیکن آج ہم نے جب اس پر اعتراض کیا کہ یہ اس زمانے میں قرآن مجید کے اندر فرضی طریقے سے پرویا گیا تھا، ان کا ایک مقصد تھا، آج انہی آیتوں کو بیس بنا کر آتنکی پوری دنیا میں قتل و عام کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں سے کس چیز کا جھگڑا ہے پوری دنیا میں؟ مسلمان کیوں اسلحہ لے کر تیار ہے؟ صرف قرآن مجید پر عمل کر کے وہ جہاد کر رہا ہے۔ اس کی اپنی یہ سوچ ہے کہ ہم قرآن مجید کو، جو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اگر اس میں میری شہادت ہو گئی تو ہم جنت میں جائیں گے، وہاں ہزاروں سال پرانی بڑھیا حوریں ان کو ملیں گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مولا علی اور اماموں کی خاموشی کو آپ نے اس بات کی دلیل بنا لی
کہ جو قرآن مجید اس وقت چل رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مولا علی نے پہلے خلیفہ کو بھی قبول کیا، دوسرے خلیفہ کو بھی قبول کیا، تیسرے خلیفہ کو بھی قبول کیا، خود اپنے کو چوتھا خلیفہ جب ان کو بنایا گیا تب انہوں نے اپنے کو چوتھا خلیفہ قبول کیا، اور کسی امام نے خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ کسی بھی ایک، ہم جاہل مولویوں سے، جاہل اماموں سے گفتگو نہیں کر رہے، دنیا کا کوئی بھی عالم دین اس بات کا ثبوت ہم کو دے دے کہ ہمارے کسی امام نے، مولا علی سمیت پہلے سے آخری تک کسی نے بھی خلافت سے انکار کیا ہو یا پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ کو لعنت بھیجی ہو۔ آپ ہم کو کسی کتاب میں دکھا دیے شیعوں کی؟ جب آپ نے قرآن مجید کے معاملے میں اپنے کو یہ کہہ کر الگ کر لیا اور وہابیوں اور ان دہشت گردوں کے ساتھ ہو گئے جو پوری دنیا میں دہشت کا ایک گھنونا چہرہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کہ قرآن مجید کے معاملے میں ان کی تائید تھی، ان کی خاموشی تھی، تو خلافت کے معاملے میں بھی ان کی تائید تھی، ان کی خاموشی تھی۔ تو آپ کو چاہیے، ہمارے شیعہ حضرات کو چاہیے کہ پہلے وہ خلیفاؤں کو قبول کریں۔ پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانے، دوسرا خلیفہ عمر کو مانے، اور تیسرا خلیفہ عثمان کو مانے، چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانے، اس کے بعد سے امامت شروع کریں۔ یہ ایسا کرنا آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ کا عقیدہ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اماموں کے اوپر زیادتیاں کی ہیں وہ انہی قرآن مجید سے کی گئی ہیں۔ جن لوگوں نے اس ہمارے اماموں کو جیلوں میں رکھا ہے وہ انہی قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دے کر رکھا ہے۔ ہمارے اماموں کو شہید کیا ہے تو انہی قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لے کر شہید کیا ہے۔ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بہت سمیٹ کر اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوت دیتے ہیں ان سبھی مولویوں کو کہ وہ اعلان کریں کہ وہ خلافت کو قبول کرتے ہیں۔ ملا کلب جواد تو عائشہ کو اپنی ماں جمعے کے خطبے میں کہہ ہی چکا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا بھونگا ہے، ایک نجس جانور، ایک بد اخلاق انسان جس کو سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ بے وقوفی کی باتوں کے تمام ویڈیو اس کے وائرل ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ یہ کتنا بے وقوف انسان ہے۔ اب رہی بات قرآن مجید کی، تو ہماری لڑائی قرآن مجید سے نہیں ہے۔ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ہم رسول پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں۔ مکمل قرآن مجید غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو سازشن آیتیں پروئی گئی ہیں وہ غلط ہیں۔ اگر یہ اس میں شامل رہیں تو رہتی دنیا تک اسلامک آتنکواد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ یہ وہ غلط تعلیم ہے جو قرآن مجید سے ہمارے بچے حاصل کر رہے ہیں اور آتنکواد اور کٹر پنتھی مانسکتا کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوسرے دھرم کے بچوں سے نفرتیں کر رہے ہیں۔ یہ غلط تعلیم ہے۔ ہم اپنے راشٹر کو پہلے سمجھتے ہیں۔ ہم جس زمین پر پیدا ہوئے ہم اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس زمین پر کئی طرح کے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، اور قرآن بھی ہم کو یہی ہدایت دیتا ہے۔
لیکن یہ نفرتوں کے سوداگر قرآن مجید کے ذریعے جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم کو اس سے بڑی تکلیف ہے۔ ہم نے انہی وجہوں سے ان کو خط لکھنے کے بعد جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہم نے اس معاملے کو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں رکھا تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے، ہم کو جو کہنا ہے ہم کہیں۔ آپ ثابت کیجئے کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ کلام کہاں سے آئے اور کیسے آئے اور کس نے دیکھا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت دیجئے، عدالت تو ثبوت چاہتی ہے، آپ ثبوت دیجئے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں بہتر فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی قسم ہم کو ہندوستان کے سپریم کورٹ پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ جو لوگ فتنہ و فساد ہمارے بیانات پر پھیلا رہے ہیں، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ للہ یہ فتنہ فساد، یہ دھرنے و پردرشن، یہ فرضی طور کے فتوے جس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دینا بند کریں اور ایک سنجیدگی کے ساتھ میں اپنی بات سپریم کورٹ میں رکھیں اور سپریم کورٹ اس کا آخری فیصلہ کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن اور چین قائم ہو، ہندو اور مسلمانوں کا بھید بھاؤ ختم ہو، ہم سب ایک ساتھ مل کر رہے، لیکن یہ ملا یہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، یہ اس طرح کا آتنکواد، اس طرح کی کٹر پنتھی مانسکتا ان کے دماغوں میں پیوست ہو چکی ہے جو انہی نے قرآن مجید سے حاصل کی ہے۔ لہذا اس قرآن مجید کو درست کرنا ہوگا۔ ان فرضی آیتوں کو جو 3 خلیفاؤں نے اس میں اپنے سازشن اندر ڈالی ہیں، ان کو باہر نکالنا ہوگا اور ایک پاک صاف ستھرا قرآن بنا کر ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ آج نہیں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد ماحول ضرور بدلے گا۔